بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم کو راضی کرنے کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے، جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھرائے اور صرف اللہ عز و جل ہی کی رضا کے لیے ہاتھ پھرائے تو ہر اس بال کے بدلے جس پر اس کا ہاتھ گزرے گا اس کو بہت سی نیکیاں ملیں گی۔ اور جو شخص کسی یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں رہیں گے، یعنی میں اور وہ انسان ایک ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دونوں انگلیوں کو ملا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم دونوں اس طرح جنت میں رہیں گے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یتیم کو ٹھکانہ دے کر اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، ہاں مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ شرک و کفر کرے جو معافی کے لائق نہیں تو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423۔ یعنی جو انسان یتیم پر احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا ہے، وہ کفر و شرک کے گناہ سے بچے، اس کے علاوہ باقی اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ یعنی وہ یتیموں پر احسان کرنے والا انسان چاہے جتنا بھی گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا مگر وہ شرک اور کفر سے بچا رہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایک گھر ایسا ہے جس کا نام دار الفرح، خوشی کا گھر ہے۔ اس گھر میں وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کے یتیم بچوں کا دل خوش کیا ہوگا۔ کنز الاموال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 98۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدتر وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423 پر ہے۔ تشریحات و فوائد۔ اس عنوان کی مذکورہ بالا چاروں حدیثوں کا مطلب یہی ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ امت رسول کے یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کی پرورش اور ان کے ساتھ رحم و شفقت کا برتاؤ کریں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتوں میں اس کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی یتیم پر قہر نہ کرو۔ جو لوگ یتیموں کے مالوں کو کھا ڈالتے تھے ان کے بارے میں ایک آیت اتری ہے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یعنی جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں۔ بہرحال یتیم کی خبر گیری اور ان پر شفقت و محبت کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جو لوگ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ میں اور وہ اس طرح ایک ساتھ دونوں جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے سینے میں ایسا درد مند دل پیدا فرما دے جو یتیموں کی بے کسی پر رحم کرے اور مسلمان یتیموں کے ساتھ رحم و کرم کا برتاؤ کر کے جنت میں جانے کا سامان کریں۔ واللہ تعالی عالم۔